یہ سفر 15-20 منٹ کے بعد ایک گاؤں پر جا کر ختم ہوا۔ یہ خالص دیہی علاقہ تھا۔ گاؤں ذرا نشیب میں تھا۔ دور سے مسجد کے سفید مینار نظر آ رہے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر کسی حویلی کے برج تھے۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی، شاید انگریزوں کے دور میں بنی تھی۔ میں نے ٹیکسی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر درختوں کی اوٹ میں رکوا دی۔ ڈرائیور یاسر سے کہا کہ وہ انجن کا کوئی تار وغیرہ اتار دے اور بونٹ کھلا رکھے۔ اگر کوئی پوچھے بھی تو اسے بتائے کہ گاڑی خراب ہے اور سواری گاؤں میں گئی ہے۔ اس کو سب کچھ سمجھا کر میں جوار کے اونچے کھیتوں میں پگڈنڈی پر چلتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھا۔ اب میں نے پی کیپ اتار لی تھی اور اینک بھی جیب میں ڈال لی تھی۔ کولٹ پسٹل کو جیب سے نکال کر میں نے پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا اور اسے چھپانے کے لیے شرٹ پتلون سے باہر نکال لی۔ اسی دوران میں سروت کا فون آ گیا۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ جہاں بھی ہوں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ پلیز اپنا خیال رکھیں۔ خیال ہی تو اپنے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، کب تک آ جائیں گے؟ ابھی تو جا رہا ہوں بھائی، ڈونٹ وری، دوپہر کا کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ میں جلد ہی گاؤں کی بیرونی حدود میں پہنچ گیا۔ یہاں سے حویلی کی ایک سائڈ کی جھلک نظر آتی تھی۔ کچے اور نیم کچے مکانوں کے درمیان وہ کسی چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی بیرونی دیواریں نانک چندی اینٹوں کی تھیں اور کافی موٹی تھیں۔ ایک طرف پرچون کی دکان نظر آ رہی تھی۔ لکھا تھا لطیف دی ہٹی۔ میں لطیف دی ہٹی یعنی لطیف کی دکان پر چلا گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے اندر کی طرف لکڑی کا ایک سٹول رکھا تھا۔ میں تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا اور دکاندار سے کہا، بھائی صاحب ٹھنڈا پلا دو، کوئی کوک شوک۔ اس نے کسی مقامی فیکٹری کی بنی ہوئی سوڈا واٹر نکالی اور بولا، میرے پاس تو یہی ہے جی۔ چلو جی، یہی چلے گی، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ لطیف نے پوچھا۔ وہ 30-35 برس کا بھلا مانس سا شخص تھا۔ اس نے لٹھے کی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دکان میں ایک طرف گولیوں، ٹافیوں والے ڈبوں کے اوپر تہہ کی ہوئی جائے نماز بھی رکھی تھی۔ وہ میرے لباس کو ذرا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہارون آباد سے آیا ہوں۔ وہاں ہمارے ایک پیر و مرشد ہیں احمد تھانوی صاحب، ان کے نیاز حاصل کرنے تھے، لیکن وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کل ان سے مل کر لاہور واپس چلا جاؤں گا۔ اب تھوڑا سا وقت تھا، میں نے سوچا ادھر کا چکر لگا لوں۔ ادھر کیسے؟ لطیف نے پوچھا۔ فقیر والی میں ہمارے ایک دوست ہیں اکبر مہر صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں بارڈر کے ساتھ ساتھ رقبے کافی سستے مل جاتے ہیں، فارم وغیرہ بنانے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ میں نے سوچا چلو تھوڑا سا سروے کراؤں۔ ٹیکسی پر آیا، وہ ادھر کھیتوں کے پاس خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور ٹھیک کر رہا ہے۔ لطیف کے چہرے پر عجیب سی چمک نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے دکان کے پچھلے حصے سے ایک گدی والی کرسی نکالی اور تپاک سے بولا، آپ سٹول پر نہیں ادھر کرسی پر بیٹھیں جی، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا، آپ ہمارے پیر بھائی ہیں، ہم بڑے پرانے عقیدت مند ہیں حضرت صاحب کے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے 8-10 سالہ بیٹے کو پکارا، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ لطیف بولا، اپنے چاچا کو سلام کرو۔ لڑکے نے فوراً ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، لو جی اب بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے، کیا سیوا کریں آپ کی؟ میں منع کرتا رہا، لیکن اس نے دودھ پتی منگوا لی اور دکان کے اندر سے ہی بہت سے بسکٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ وہ بچھا جا رہا تھا، کہنے لگا، لگتا ہے آپ پہلی بار ادھر آئے ہیں۔ آیا تو پہلی بار ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کے کپڑوں سے، اس نے کہا۔ اسی دوران میں ایک جوان سال لڑکا تمباکو لینے لطیف کی دکان پر آیا۔ اس نے بھی بڑے تعجب سے میرے کپڑوں کو دیکھا، جیسے میں نے پتلون قمیص نہیں پہنی، گھاگرا چولی یا کوئی اور زنانہ لباس پہن رکھا ہے۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے لطیف سے پوچھا، کیا یہاں پینٹ قمیص پہننا منع ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں جی، چودھری انور کو چنگا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے اپنا پینڈو لباس پہنو، پینڈو کھاؤ، پینڈو پیو، پینڈو طریقے سے رہو۔ یہ سوڈا واٹر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے رکھا ہوا ہے جی، وہ تو ان چیزوں سے بھی منع کرتا ہے، بہت غصے والا ہے، اس کی مرضی کے خلاف علاقے میں کوئی نہیں چل سکتا۔ ایک گلی میں حویلی کی ایک دیوار کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ حویلی کس کی ہے لطیف صاحب؟ وہ بولا، چودھری انور کی۔ یہ دراصل 3 بھائی ہیں، چودھری انور بڑا ہے، اس سے چھوٹا چودھری اصغر ہے، اور پھر نکا چودھری امجد۔ تینوں بڑے ڈاڈے ہیں، لیکن چودھری انور کچھ زیادہ ہی کوڑا ہے، جو اس نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ باقی دونوں بھائی بھی اس کی پوری حمایت کرتے ہیں، اور پھر سارے علاقے کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ چودھری انور ویسے کیسا بندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت چنگا اور بہت برا،
لطیف دھیمی آواز میں بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چنگا بھی اور برا بھی؟ لطیف نے کہا۔ جو لوگ اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے بہت چنگا ہے اور دوسروں کے لیے بہت برا، بلکہ بہت ہی برا۔ کھڑے کھڑے بندے کی جان نکال لیتا ہے۔ اسی دوران میں 16-17 سال کا ایک لڑکا سائیکل پر کھاد کی 2 بوریاں رکھے دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس نے پینٹ قمیض پہن رکھی تھی۔ کپڑوں کی طرح لڑکے کا اپنا حلیہ بھی خستہ تھا۔ میں نے لطیف سے کہا، آپ تو کہتے ہیں کہ یہاں شہری لباس کوئی نہیں پہنتا۔ لطیف میرا اشارہ سمجھ کر بولا، یہ نوکر ہے حویلی کا، اس کی بات اور ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیز عام لوگوں کے لیے منع ہے وہ اپنے نوکروں کے لیے جائز ہے؟ ہاں، یہی تو چکر ہے۔ یہ لباس نوکر پہن سکتے ہیں جن کو ہر وقت حویلی والوں کی جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں، عام لوگ نہیں پہن سکتے۔ اب یہ منڈا جو یہاں سے گزرا ہے پڑھا لکھا ہے، شاید بہاول پور کا رہنے والا ہے، بس چودھریوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ یہاں بھینسوں اور گایوں کا گوبر اٹھا رہا ہے، کتوں کا راتب بنا رہا ہے اور اس طرح کے دوسرے کام کر رہا ہے۔ اچھی تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن ذلیل بھی رج کے ہوتا ہے۔ نوکری چھوڑنا چاہے تو آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں یہ کوئی ایک ہی شہری منڈا نہیں ہے، چھوٹی بڑی عمر کے 14-15 نوکر نوکرانیاں حویلی میں ایسے ہی ہیں۔ یہ شہری ہیں اور یہاں ذلیل ہو رہے ہیں۔ بلکہ کریانہ فروش لطیف کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ آپ کچھ کہنے لگے تھے، میں نے کہا۔ وہ ذرا توقف سے بولا، آپ پیر بھائی نکل آئے ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ چودھری انور کی 3 بیویاں ہیں، پہلی گاؤں کی ہے، باقی 2 شہری ہیں۔ ایک بیاہ تو چودھری نے پچھلے سال ہی کیا ہے، لاہور شہر کی کوئی کڑی ہے، چنگی بھلی پڑھی لکھی ہوئی، بس پھنس گئی ہے کسی طرح۔ چودھری کی اصل بیوی تو پہلے والی واجدہ بی بی ہی ہے، باقی دونوں تو بس رکھیلے ہی ہیں۔ چودھری ان دونوں کو کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں ہونے دیتا، درمیان والی کو تو شاید 2-4 مہینے میں طلاق ہو جائے۔ چودھری کا دل شاید بھر گیا ہے اس سے، مار کٹائی بھی کرنے لگا ہے اس کے ساتھ۔ اگلے 1 گھنٹے میں میرے اور لطیف کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وہ مجھے دکان کے پیچھے اپنے گھر میں لے گیا، کھانا کھلایا۔ کھانے کے دوران میں بھی ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ ہم ایک دوسرے کو اپنائیت سے آپ کے بجائے تم کہہ رہے تھے۔ مجھے اس سرحدی گاؤں اور گاؤں کی حویلی کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ اس طرح تھا۔ حویلی کو پیلی حویلی کہا جاتا تھا، حالانکہ اس کا رنگ پیلا نہیں تھا۔ غالباً کسی زمانے میں اس کو پیلا رنگ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نام پیلی حویلی پڑ گیا تھا۔ چودھری انور اور اس کے دونوں بھائیوں کی دہشت پورے علاقے میں تھی۔ وہ ہر طرح کے ناجائز غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، لیکن کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ برے کاموں کے لیے تینوں بھائیوں کا اتفاق مثالی تھا۔ غیر قانونی شراب سے لے کر طوائف بازی اور اسمگلنگ تک ہر کام وہ کرتے تھے۔ انہوں نے اچھی نسل کی بڑی تیز رفتار گھوڑیاں پال رکھی تھیں۔ ان گھوڑیوں پر سوار چودھریوں کے ہر کارے پورے علاقے پر نظر رکھتے تھے۔ لطیف کے بقول کبھی کبھار سکھ حضرات بھی چودھریوں سے ملنے کے لیے گاؤں میں آتے تھے۔ میرے اور لطیف کے درمیان پیر بھائی ہونے کی وجہ سے اعتماد اور یقین کی زبردست فضا پیدا ہو گئی تھی۔ وہ احمد تھانوی صاحب کا نام لے لے کر جیتا تھا اور میں نے بھی احمد تھانوی صاحب سے اپنی زبردست محبت اور عقیدت ظاہر کر دی تھی۔ میں نے لطیف سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے اور میں ایک بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں تو وہ پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لطیف بھائی، فکر مند ہونے کی ذرا سی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے درمیان روحانی بھائی چارے کا رشتہ ہے اور یہ بالکل ایسا ہی رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو میری طرف سے تمہیں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حضرت صاحب تمہیں میری طرف سے ہر طرح کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ میری ان باتوں نے لطیف کی پریشانی کافی حد تک کم کر دی۔ وہ مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا جسے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے یوسف فاروقی کا حلیہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کب سے اوجھل ہے۔ لطیف نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، تابش بھائی، اگر تمہیں ٹوہ لگی ہے کہ تمہارا بندہ ان لوگوں کے پاس ہے تو یہ ٹوہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے سارے کام کرتے ہیں۔ اسمگلنگ کا مال تو بارڈر کے آر پار جاتا ہی رہتا ہے، کبھی کبھی یہ بندوں کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک سکھ لڑکی انڈیا سے بھاگ کر ننکانہ صاحب آ گئی تھی۔ وہ یہاں اپنی پسند کے سکھ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا بھائی اس کے پیچھے آیا اور پھر اسے پکڑ کر یہاں ہمارے پنڈ لے آیا۔ سنا ہے کہ یہیں سے وہ لڑکی واپس انڈیا پہنچا دی گئی تھی۔ میں نے کہا، جس بندے کے پیچھے میں یہاں آیا ہوں اس کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کا شک ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسے انڈیا پہنچانا چاہتے ہوں۔ اسی دوران میں میرے سیل فون کی بیل ہونے لگی۔ یہ سروت تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ وہ پریشان آواز میں بولی، تابش، آپ کہاں ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ بس اب واپس روانہ ہو رہا ہوں۔ تم خیریت سے ہو نا؟ ہاں خیریت سے ہوں۔
لیکن وہ سائیں لڑکا پھر نظر آیا ہے۔ بالکنی میں گھوم رہا تھا، کھڑکی سے چہرہ لگا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ ثروت، وہ بالکل بے ضرر ہے، کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی اندر آئے گا۔ میں بس تھوڑی دیر میں تم تک پہنچ رہا ہوں۔ ثروت کو تسلی دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ لطیف سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کزن ہے میری، یوسف فاروقی کی بیوی ہے۔ اس کی تلاش میں ہی میرے ساتھ یہاں آئی ہے۔ ہم ہارون آباد کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میری ایک کزن بھی حضرت صاحب کی بہت عقیدت مند ہے۔ اسی اثنا میں پردے کے پیچھے سے لطیف کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ وہ لطیف کو عثمان کے ابا کہہ کر بلا رہی تھی۔ وہ اپنی آواز سے سنجیدہ طبیعت عورت لگتی تھی۔ میں نے بھی لطیف سے اجازت چاہی۔ لطیف مجھے اس بات کی آفر کر چکا تھا کہ مجھے یوسف کے حوالے سے کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے۔ جاتے وقت لطیف نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ دیہاتی لباس میں آؤ اور خود کو دیہاتی ہی ظاہر کرو، ورنہ کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو ایسا ہی کروں گا۔ میں واپس ٹیکسی ڈرائیور یاسر کے پاس پہنچا۔ وہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک گھوڑی سوار آیا تھا، وہ پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ یاسر نے وہی کچھ بتایا جو میں نے سمجھا دیا تھا۔ ہم فوراً ٹیکسی میں بیٹھے اور واپس روانہ ہو گئے۔ اس گاؤں کی فضا میں عجیب سا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ثروت بے قراری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ بے قراری اچھی لگی۔ ثروت کی اس کیفیت نے مجھے گزرے دنوں کی یاد دلا دی، جب اسی طرح وہ میرے فون کا یا میری آمد کا انتظار کیا کرتی تھی۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر بھی ہماری نگاہیں ایک دوسرے کو ہی ڈھونڈا کرتی تھیں، اور ثروت تو کہا کرتی تھی کہ وہ ایسی تقریبات میں جاتی ہی میرے لیے ہے، ورنہ اس کی تنہائی پسندی بہت سی تقریبات سے دامن بچا جاتی۔ ثروت نے مجھے بتایا کہ سائیں لڑکا کوئی 2 گھنٹے پہلے نظر آیا تھا، اس کے بعد دکھائی نہیں دیا۔ میں نے ثروت کو تسلی دی اور اسے سرحدی گاؤں اور پیلی حویلی کے حوالے سے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ میں نے اسے سکھ لڑکی والا واقعہ نہیں سنایا، ورنہ وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ یوسف اس گاؤں میں یا پیلی حویلی میں موجود ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ ماتھا پکڑ کر بولی۔ ان لوگوں کی یوسف سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ انہیں بارڈر پار لے جانا چاہتے ہیں تو کیوں؟ یہ سوال واقعی پریشان کرتا ہے۔ میں نے تائید کی۔ وہ بولی، حضرت صاحب سے بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ 3 بار فون کر چکی ہوں، ہر بار یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت صاحب ابھی واپس نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ اب تو وہ لوگ میرا فون بھی نہیں سنیں گے۔ یہ بھی ایک تعجب خیز سوال تھا کہ حضرت صاحب کہاں ہیں۔ ذہن میں پھر سائیں کی رات والی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے حضرت صاحب کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ حضرت صاحب کسی مشکل میں ہیں، یا پھر یہ کوئی روحانی کیفیت تھی، الہام قسم کی شے تھی؟ میں نے کہا، ثروت، مجھے ایک دیہاتی لباس چاہیے اور 2-3 دن کی مہلت چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں یوسف والا معاملہ حل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کم از کم کوئی ٹھوس سراغ ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ دیہاتی لباس، وہ کس لیے؟ اس کی بھی ضرورت ہے، تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر میں نے ذرا توقف سے کہا، ثروت، میرا ایک مشورہ ہے، اگر تم مانو تو کہیں۔ وہ لمبی پلکیں جھکا کر بولی، تم لاہور واپس چلی جاؤ، میں تمہیں بس پر بٹھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ مجھے صرف 3-4 دن کی مہلت دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ پلکیں جھکا لی اور بولی، پلیز تابش، مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں، میں نے خود سے عہد کیا ہوا ہے، یوسف کے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر وہ یہاں موجود ہی نہ ہوا تو پھر ہم وہاں جائیں گے جہاں ان کے ہونے کی امید ہوگی۔ تم جان بوجھ کر خود کو خطروں میں ڈالنا چاہ رہی ہو۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی، اور پرسوں آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اگر میں تمہاری بات حضرت صاحب سے کرا دوں اور وہ بھی تمہیں یہ مشورہ دیں کہ تم واپس چلی جاؤ تو پھر؟ وہ عجیب لہجے میں بولی، میں ان سے بھی التجا کروں گی کہ وہ ایک بیوی کے طور پر مجھے اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ میں نے کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ابھی اس لیے بھی ہارون آباد میں رہنا چاہتی ہے کہ اسے 1-8 دن میں حضرت صاحب سے ملاقات کی توقع ہے۔ میں ہوٹل میں علیحدہ کمرہ لینا چاہ رہا تھا مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ چند روز پہلے تک وہ میرے ساتھ کسی علیحدہ کمرے میں رہنے کا تصور تک بھی نہ کر سکتی ہوگی، مگر اب اس کی مجبوری تھی۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہوٹل والوں کے نزدیک بھی ہم میاں بیوی ہی تھے۔ کھانے کے بعد بھی ہم میں تادیر گفتگو جاری رہی۔ احمد تھانوی صاحب کے بارے میں ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ثروت اب خود وہاں فون کرنا نہیں چاہتی تھی
اس کی جگہ میں نے فون کیا۔ ملازم خاص فرید نے بتایا کہ حضرت صاحب ضروری کام سے لاہور گئے ہوئے ہیں، ابھی 1-2 روز تک نہیں آئیں گے۔ یہ صورتحال اس صورتحال سے مختلف تھی جو فون پر سروت کو بتائی جاتی رہی تھی۔ مطلب تھا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ٹیکسی پر واپس آیا تھا تو میں نے حضرت صاحب کی قیام گاہ کے سامنے کافی گاڑیاں کھڑی دیکھی تھیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اب مایوسی کا شکار تھے۔ سروت کا اصرار تھا کہ اب میں اسے اکیلا ہوٹل میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب میں دوبارہ لطیف کے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور 1-2 روز وہاں رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ زور دینے لگی کہ میں اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں۔ ہماری طویل بحث کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ سروت بھی میرے ساتھ گاؤں جائے گی۔ ہم دونوں ایک فیملی کی طرح ہوں گے، اس لیے ہم پر کسی طرح کا شک کیے جانے کا امکان کم سے کم ہوگا۔ سروت سے 1 گھنٹے کی رخصت لے کر میں بازار گیا اور وہاں سے 2 جوڑے کپڑوں کے خرید لایا، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ جوڑے کے ساتھ دیہاتی طرز کی ایک چادر بھی تھی۔ میں نے ایک گالی بھی خرید لی جو دیہاتی ٹائپ کے کپڑوں کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ مجھے قریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ ایک خوشگوار شام دھیرے دھیرے اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ سروت ایک بار پھر بے چینی سے میری منتظر تھی۔ میں نے سلا سلایا جوڑا سروت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہن کر دیکھ لو، مجھے لگتا ہے پورا آئے گا۔ میرا یقینی انداز دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کا رنگ سا لہرا گیا۔ بہرحال وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ میرا اندازہ درست تھا، شلوار کی لمبائی میں معمولی سا فرق نکلا، باقی سب ٹھیک تھا۔ میں اپنی رنگدار شلوار قمیص دکان پر ہی ٹرائی کر چکا تھا۔ اسی دوران میں لاہور سے عمران کا فون آ گیا۔ میں نے باہر لابی میں جا کر اس سے بات کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا، کہیں زیادہ بری جگہ سینگ نہ پھنسا لینا، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی فوری طور پر تمہاری مدد کو نہ آ سکوں گا۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یار میں امید سے ہوں۔ مبارک ہو، شاہین نے برا تو نہیں منایا؟ یار پوری بات تو سن لیا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ گمشدہ ڈاکٹر مہناز کو کچھ کھوج کھرا ملنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رسام کی ایک فون کال پکڑی گئی ہے۔ اس وقت میں اور راجہ لاہور سے باہر جا رہے ہیں، براستہ موٹر وے۔ میں نے کہا، موبائل فون کا اسپیکر تو آن نہیں ہے؟ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ میں نے کہا، یار اس راجہ کو اپنے ساتھ زیادہ نہ چمیڑو، یہ بڑا ٹیڑھا بندہ ہے، کوئی پریشانی پیدا نہ کر دے۔ عمران نے کہا، گھبراؤ نہ جگر، مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے، اس وقت اسے ساتھ رکھنا مجبوری ہے۔ باقی جیلانی اور اقبال فقیر والی پہنچ چکے ہیں، تم کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر کے مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑی تو کال کر لوں گا، لیکن تم نے بتایا نہیں کہ ڈاکٹر مہناز کا کیا کھوج ملا ہے؟ ابھی نہیں، پہلے مجھے کسی نتیجے پر پہنچ لینے دو، عمران نے کہا۔ وہ جلدی میں نظر آتا تھا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سروت کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزارنے کا تصور بڑا عجیب اور محال تھا۔ یقیناً وہ بھی اس صورتحال کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اس کے لیے یہ سب کچھ کہیں زیادہ مشکل تھا۔ میں رات 11-12 بجے تک باہر لابی میں بیٹھا رہا اور ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ آج بھی بیڈ پر لیٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں بیڈ پر چلا گیا۔ وہ چادر اوڑھ کر صوفے پر دراز ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کی قربت اور دوری کو بڑی شدت سے محسوس کرتے رہے۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں ایک بار پھر گاؤں میں لطیف کریانہ فروش کی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس مرتبہ میرے ساتھ چادر میں لپٹی لپٹائی سروت بھی تھی۔ ہم دونوں دیہاتی حلیے میں تھے۔ لطیف کے مہمان کی حیثیت سے میں نے کچھ پھل بھی ایک شاپر میں ڈالے ہوئے تھے۔ لطیف مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے یہ توقع تو تھی کہ میں دوبارہ آؤں گا، لیکن یہ نہیں تھی کہ اتنی جلدی آؤں گا اور میرے ساتھ زنانہ ساتھ بھی ہوگا۔ اس نے خوشی اور فکرمندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا۔ وہ سروت کو تو گھر کے اندر لے گیا۔ ہم دونوں باہر دکان پر ہی بیٹھ گئے۔ لطیف نے میرے حلیے پر اطمینان کا اظہار کیا اور بولا، میں ملنے جلنے والوں سے یہی کہوں گا کہ تم پیر بھائی ہو اور مجھ سے ملنے کسی دوسرے پنڈ سے آئے ہو۔ کس پنڈ کا نام لوں؟ میاں والی کہہ دینا۔ یہ میاں والی شہر نہیں، پسرور کی طرف ایک گاؤں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ کزن ہے، لیکن مجبوری ہے، بیوی کہہ دینا۔ رات تو یہیں رہو گے نا؟ لطیف نے پوچھا۔ لہجہ ایسا ہی تھا جیسے میرا جواب نفی میں سننا چاہتا ہو۔ میں نے کہا، ہاں 1 یا 2 رات تو رہنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں لطیف، تمہیں تکلیف دے رہا ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی آنچ نہیں آئے گی تم پر۔ بالکل بے فکر رہو۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یقیناً اس کے ذہن میں اندیشے موجود تھے، لیکن میرا پراعتماد لہجہ اسے حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا تعلق خفیہ پولیس سے بتایا تھا۔ یہ چیز بھی اس کے لیے تسلی بخش تھی۔ وہ جیسے تیسے میری میزبانی پر آمادہ ہو گیا۔
گاؤں کے ماحول میں واقعی ایک عجیب طرح کی خاموشی اور ہراس کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ پیلی حویلی اور حویلی والوں کا خوف جیسے کسی جنس کی طرح عام لوگوں میں موجود تھا۔ حویلی کے کسی مکان کی کیچڑ آلود جیپ دکان کے سامنے سے گزری تو لطیف نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ایک دو راہگیروں نے بھی رک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ جیپ میں درمیانی عمر کا ایک باروب چودھری بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ چودھری انور کا سب سے چھوٹا بھائی چودھری امجد ہے۔ ہم دکان میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے، اکا دکا گاہک بھی آتے رہے۔ لطیف نے اپنی بیوی کو ہمارے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی، یعنی وہ جانتی تھی کہ ثروت میری بیوی نہیں بلکہ رشتہ دار ہے اور ہم اس کے شوہر کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ لطیف نے بتایا کہ اس کی بیوی تھوڑی سی پریشان ہے لیکن وہ جلد ہی اسے نارمل کر لے گا۔ اسی دوران میں پیچھے گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ لطیف چونک گیا، پھر اپنی دھوتی سنبھالتا ہوا دکان کے اندر سے ہی اپنے گھر میں چلا گیا۔ اس کی واپسی 15-20 منٹ بعد ہی ہو سکی۔ اس نے تھوڑا سا چونا اور ہلدی وغیرہ لی اور پھر گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ کسی کو چوٹ لگی ہے۔ اس دوران میں لطیف کا 8-10 سالہ بیٹا عثمان دکان پر بیٹھا رہا۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو میں نے تفصیل پوچھی۔ عثمان کو گھر میں بھیجنے کے بعد لطیف نے بتایا، حویلی کی ایک نوکرانی رشیدہ ہے، 5 وقت کی نمازی عورت ہے، بیچاری روتی جا رہی ہے۔ چودھری انور نے اسے ٹھڈے مارے ہیں، بیچاری کی پسلیاں ہل گئی ہیں۔ اس طرح کے واقعے یہاں ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت سوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ میری گھر والی کی سہیلی ہے، اس لیے دکھڑا سنانے آ گئی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ ہونا ضروری نہیں ہوتا تابش بھائی، یہاں کسی ویلے کسی کی بھی شامت آ سکتی ہے۔ بہرحال اس میں تو تھوڑا بہت قصور رشیدہ کا بھی ہے۔ کیسا قصور؟ میں نے پوچھا۔ چودھری انور نے شہری نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، کوئی جھاڑو پھیرتی ہے، کوئی کپڑے دھوتی ہے یا پسینے میں نہاتی ہے اور روٹیاں پکاتی ہے۔ باورچی خانے میں کام کرنے والی ایک نوکرانی کا نام روبی ہے، ملتان شہر کی رہنے والی ہے۔ چودھری انور کا سب سے چھوٹا پتر 7-8 سال کا ہے، بلال نام ہے اس کا۔ کبھی کبھی روبی اسے کوئی شہری کھانا پکا دیتی تھی، اب اسے عادت پڑ گئی ہے۔ اسی بات پر چودھری انور کو غصہ آیا ہے۔ شہری کھانا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی تابش، وہی کھانے جو شہر کے ہوٹلوں شوٹلوں میں بنتے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی چنگی طرح نہیں آتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، چائنیز کھانے، شاشلک، سوپ اور بلیک پیپر شیپر۔ چودھری کو اس بات پر بھی روبی پر غصہ تھا۔ پرسوں بلال نے کسی کھانے کی ضد کی، اس کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ہارون آباد سے ہی مل سکتا تھا، اور تمہیں پتہ ہی ہے پرسوں کتنی بارش ہو رہی تھی۔ لاڈلے پتر نے رٹا ڈال دیا۔ اسی بات سے تب کر چودھری انور نے روبی کو بری طرح مار لگا دی۔ اس کا بچہ ہونے والا تھا، پیٹ پر ٹھڈا لگنے سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ چودھری انور نے اسے فوراً ہارون آباد کے ہسپتال بھیج دیا، ساتھ میں روبی کا بندہ بھی گیا۔ بڑی مشکل سے بیچاری کی جان بچی ہے۔ افسوسناک بات ہے، میں نے کہا، لیکن اس میں رشیدہ کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی ہے؟ رشیدہ دراصل روبی کے ساتھ ہی باورچی خانے میں کام کرتی تھی۔ جب روبی نے 1-2 بار چوری چوری بلال کو شہری کھانے پکا کر دیے تو رشیدہ نے بھی چودھری یا چودھرائن کو نہیں بتایا۔ چودھری کو اسی بات کا غصہ تھا۔ روبی کو مارتے ہوئے اس نے 2-4 رشیدہ کو بھی لگا دی اور ساتھ ہی اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ 1 مہینے کی تنخواہ اس کے منہ پر ماری اور حویلی سے بھگا دیا۔ لطیف نے ہر آنے جانے والے سے میرا تعارف اپنے پیر بھائی کے طور پر ہی کرایا اور بتایا کہ میں 1-2 روز کے لیے یہاں مہمان ہوں۔ رات کا کھانا میں نے اور لطیف نے گھر کی بیٹھک میں کھایا۔ مرغی پکی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ثروت سے ایک بار بھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ لطیف کی بیوی سے حویلی اور حویلی والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ بہرحال ہمیں ابھی تک اپنی معلومات کے تبادلے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس آدھے گاؤں میں بجلی موجود تھی اور آدھے گاؤں میں نہیں۔ لطیف کا گھر بھی بجلی سے محروم حصے میں آتا تھا۔ سرے شام لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ میں نے لطیف سے کہا تو اس نے بیٹھک میں میری اور ثروت کی ملاقات کا موقع فراہم کر دیا۔ کچھ دیر بعد کچے کمرے میں لالٹین کی داستانی روشنی میں ثروت اور میں آمنے سامنے تھے۔ وہ رنگین پایوں والے نواڑی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے موڑا سنبھال لیا۔ دیہاتی لباس اس کے جسم پر خوب جچا تھا۔ اس نے بال بھی بیچ میں سے مانگ نکال کر دیہاتی انداز میں بنائے تھے۔ لطیف نے اپنی بیوی رضیہ کو ہمارے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں سلوک تو ہے مگر مزاج میں بہت زیادہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ ثروت نے کہا، توبہ یا اللہ، آپ نے دیکھا اس بیچاری عورت کو کتنی بے دردی سے مارا گیا تھا؟ یہ میرے ہاتھ جتنے بڑے نیل پڑے ہوئے تھے اس کی پسلیوں پر۔ بس یہ اسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ اصل قصور اس روبی نام کی ملازمہ کا تھا اور ساتھ میں کمبختی اس بیچاری کی بھی آ گئی۔ اور اب پتا چلا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں حویلی میں؟ ثروت نے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بچہ بلال 2 دن سے بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے۔
اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اور ملازمہ جو اس کے لیے اس کی مرضی کی چیز پکا سکے۔ یہاں گاؤں میں تو سب دیسی عورتیں ہیں۔ ثروت کی خوبصورت آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میرے دل میں تو ایک اور بات آ رہی ہے، میں کیوں نہ عارضی ملازمہ بن کر چلی جاؤں وہاں؟ خدا کا نام لو، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن رشیدہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ چودھری انور کی پہلی بیوی وڈی چوہدرائن کا بڑا ہولڈ ہے حویلی میں۔ حویلی کے اندر وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونے دیتی۔ ایسے کاموں کے لیے چودھری نے ڈیرا رکھا ہوا ہے اور باہر کی عورتیں آتی ہیں۔ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ چودھری انور کی 2 جوان بیٹیاں ہیں۔ چھوٹے چودھری اصغر کی ایک بیٹی کی عمر بھی 15-16 سال ہے۔ جو کچھ بھی ہے ثروت، یہ خطرناک کام ہوگا، مگر آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ حویلی کے اندر کا حال جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ہوں نا، تم دیکھنا 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خطرہ تو آپ کے لیے بھی ہوگا، تو پھر کیوں نہ میں خطرہ مول لوں، کیونکہ میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ میری ذمہ داری بھی زیادہ ہے کیونکہ یوسف جب لاپتہ ہوا تو میں ہی اس کے آس پاس تھا، اور کچھ لوگوں کے نزدیک میں بھی مشتبہ ہوں۔ میں نے کہا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا اشارہ یوسف کے والد فاروقی صاحب کی طرف ہے، جنہوں نے یوسف کے لاپتہ ہونے کے بعد فون پر مجھ سے خشک لہجے میں بات کی تھی، اور اس وقت کسی حد تک ثروت کا لب و لہجہ بھی بیگانوں جیسا تھا۔ اگر کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، وہ افسردگی سے بولی، اور اس کی جھیل آنکھوں میں پانی کی چمک لالٹین کی روشنی میں نمایاں ہو گئی۔ نہیں ثروت، شرمندہ تو میں ہوں۔ میں نے یوسف کے لاپتہ ہونے کے بعد کئی گھنٹے تک تم سے رابطہ نہیں کیا، اور تم سب کو سخت پریشانی میں مبتلا رکھا۔ ثروت کچھ نہیں بولی، بس پلکیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اچھا احمد تھانوی صاحب سے رابطہ ہو سکا؟ نہیں، ابھی شام سے پہلے فون کیا تھا، اب وہاں سے کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ کوئی مسئلہ ضرور ہے وہاں۔ میں نے بھی دوپہر کے وقت کال کی تھی، بیل جا رہی تھی، کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بولی، یہ لطیف صاحب بھی تو حضرت صاحب کے بہت عقیدت مند ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے اس بارے میں۔ میں نے پوچھا تھا، وہ آخری بار پچھلے جمعے کو ہارون آباد گیا تھا۔ حضرت صاحب سے اپنے بچے عثمان کو دم کرایا تھا اس نے۔ حضرت صاحب اسی روز لاہور سے ہارون آباد پہنچے تھے۔ اس کے بعد سے لطیف کو کچھ پتا نہیں۔ اسی دوران میں عثمان کھیلتا ہوا اندر آ گیا۔ ہماری گفتگو کو بریک لگ گئے۔ عثمان ثروت کو بڑی محبت سے چاچی کہہ رہا تھا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا۔ ثروت اس کے ساتھ باہر چلی گئی تو لطیف دوبارہ بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گرم گرم جلیبیاں اور دودھ لے کر آیا تھا۔ دودھ 2 بڑے پیالوں میں تھا، جلیبیاں ایک تھالی میں رکھی تھیں۔ لو جی، پنڈ کی خاص سوغات کھاؤ، وہ چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بولا۔ ہم دودھ جلیبیاں کھانے لگے، خالص دودھ اور کڑکڑاتی جلیبیاں، ساتھ میں بیٹری والے ریڈیو پر پنجابی گانے، کہیں دور سے ڈیزل والے انجن کی مخصوص کوکو اور صحن میں بکریوں کی ممیاہٹ۔ سما بند گیا۔ مجھے ہارون آباد کے ہوٹل والا ملنگ لڑکا یاد آ گیا، اس نے بھی تو ہم سے دودھ جلیبیوں کی فرمائش کی تھی۔ میں نے کہا، لطیف بھائی، کوئی ایسا بندہ ملنا چاہیے جو ہمیں پیلی حویلی کے اندر کے حالات کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ یہی تو بڑی مصیبت ہے تابش بھائی، چودھری کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں نے آنکھیں ہی بند کر رکھی ہیں کہ جو ہونا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ سب جانتے ہیں کہ حویلی میں کالے دھندے ہوتے ہیں، لیکن حویلی کے سامنے سے سب کان لپیٹ کر گزر جاتے ہیں۔ لطیف نے ذرا توقف کیا، پھر پرسوچ لہجے میں بولا، ویسے تابش بھائی، ایک کام ہو سکتا ہے، پر اس میں تھوڑا سا ڈر بھی آتا ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح۔ ثروت بی بی یہ شہری ٹائپ کے کھانے تو پکا لیتی ہوگی؟ ہاں پکا تو لیتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس ویلے حویلی میں ایک ایسی ملازمہ کی سخت لوڑ ہے۔ چودھری کا لاڈلا پتر بلال کچھ کھا پی نہیں رہا، بڑا ضدی ہے، سخت وقت ڈالا ہوا ہے اس نے۔ نہیں لطیف، میں نے لطیف کی بات کاٹی، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جان بوجھ کر مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم ثروت کو حویلی بھیج دیں۔ لطیف خاموش ہو گیا، پھر ڈھیلی آواز میں بولا، ہاں بات تو ڈر والی ہی ہے، لیکن پھر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا تم بتا رہے ہو کہ چودھری انور وغیرہ نے خاص نسل کی گھوڑیاں پال رکھی ہیں، شکاری کتے وغیرہ بھی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس ایک ایسا بندہ ہے جو جانوروں کو سدھانے میں ایک دم ماسٹر ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آ جائے اور چودھری انور سے مل کر اپنی خدمت پیش کرے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے جانوروں کی سدھائی کے لیے عارضی طور پر حویلی میں رکھ لیں۔ اس بارے میں میرے اور لطیف کے درمیان کچھ دیر تک مزید بات ہوئی۔ لطیف نے بتایا،
कुछ हफ्ते पहले छोटे चौधरी अमजद ने कहीं से 4-5 बड़े बुलडॉग कुत्ते मंगवाए थे। उनमें से 2 कुत्तों ने एक मुलाजिम की 3-4 साल बच्ची पर हमला करके उसे सख्त जख्मी कर दिया। बाद में वो बच्ची बेचारी हारूनाबाद अस्पताल में फौत हो गई। अमजद ने उन दोनों कुत्तों को गोली मार दी थी। इसका मतलब है कि घोड़ों और कुत्तों वगैरह की सदाई करने वाले के लिए हवेली में मौका बन सकता है। लतीफ ने मेरे ख्याल की तायीद की। मैं इमरान से राब्ता करने का सोच ही रहा था कि खुद उसी का फोन आ गया। मैंने कहा, सियाने लोग कह गए हैं, शैतान के बारे में सोचो तो वो हाजिर हो जाता है। वो बोला, लगता है कि आजकल शयातीन तुम्हें बहुत तंग कर रहे हैं। जाहिर है भाई, माहौल ही ऐसा है। जिसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे वो रात दिन तुम्हारे साथ है। एक रोमानी एडवेंचर का सा माहौल बना हुआ है। तुम्हारी आधी बात दुरुस्त है, मैंने नहीफ लहजे में कहा। रोमानी एडवेंचर का नहीं, सिर्फ एडवेंचर का माहौल है। तुम बताओ, डॉक्टर महनाज हाथ आई या नहीं? हम इसी सिलसिले में यहाँ गुजरावाला में हैं। एक मकान की निगरानी हो रही है। उसके दरवाजे पर ताला लगा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में ये ताला जरूर खुलेगा और हम डॉक्टर रिसाम या महनाज में से किसी एक की सूरत शरीफ देख सकेंगे। जलाली साहब की क्या पोजीशन है? यार, वो कोई वनडे के खिलाड़ी नहीं जो आसानी से अपनी विकेट बाउलर के हवाले कर देते हैं। माशाल्लाह ब्रैडमैन और हनीफ मोहम्मद वगैरह की तरह लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं। कोमे में हैं, लेकिन अभी तक विकेट पर डटे हुए हैं। महनाज जैसी लड़की यूं ही तो उनके बुढ़ापे पर आशिक नहीं हुई। अब डॉक्टर बेचारे दिन रात ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसूफ की जान आखिर जिस्म के किस हिस्से में अटकी हुई है। सुना है कि परसों उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को कुछ हरकत भी दी है। शायद हारमोनियम पर कोई पुराना गाना गाने की कोशिश फरमाई है। अच्छा बताओ, राजा कहाँ है? इधर मेरे साथ ही है। उसकी फौरी जरूरत पड़ गई है। तुम तो मुझे भी इज्तिनाब फरमाने के लिए कह रहे थे, वो धीमी आवाज में बोला। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इमरान को सारी सूरत हाल बताई और इस सरहदी गांव रूहीवाल का मुकम्मल एड्रेस भी उसे समझा दिया। इमरान ने पुरसोच लहजे में पूछा, वहां नीतू के साथ कोई जाना पहचाना बंदा तो नजर नहीं आया? मैंने इसका जवाब नफी में दिया। वो बोला, लेकिन इसका इम्कान तो है ना जिगर। हो सकता है कि हवेली के अंदर सुल्तान या जावे का कोई ऐसा बंदा हो जो राजा को पहचानता हो। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करिश्मा कपूर के अलावा यहाँ सारे नए चेहरे ही नजर आए हैं। वो बोला, वैसे तो राजा का हुलिया भी आजकल काफी बदला हुआ है। लंबे बाल कटवा दिए हैं उसने, बल्कि उसने क्या, मैंने ही कटवाए थे। जुएं पड़ी हुई थीं, छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ भी रखी हुई है। आसानी से पहचाना तो नहीं जाएगा। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर भेज दो उसे, इमरान ने धीमी आवाज में कहा। मूडी बंदा है, इनकार भी कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये कल किसी वक्त तुम तक पहुंच जाए। तुम्हारे पास उसका सेल नंबर है ना? मैंने असबात में जवाब दिया और इमरान से कहा कि वो राजा को सारी सूरत हाल समझा दे। कुछ मजीद गुफ्तगू के बाद हमने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं राजा को यहाँ बुलाने और किसी तरह हवेली के अंदर पहुंचाने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन अगले रोज जो कुछ हुआ वो मेरी प्लानिंग से बहुत हटकर था। रात को मैं और लतीफ देर तक जागते रहे। वीराने की तरफ गीदड़ों की आवाजें आती थीं और कभी कभी ट्रैक्टर की गूंज सुनाई देती थी। गाहे बगाहे देहाती चौकीदारों की सदियों पुरानी सदा जागते रहो भी कानों में पड़ जाती थी। हम 2:30 बजे के करीब सोए। मैं यहाँ भी सख्त चटाई पर सोना पसंद करता था और मेरी इस आदत पर लतीफ को हैरत भी थी। सुबह जागा तो 10 बज चुके थे। धूप गांव के कच्चे दरो दीवार और सुनहरी खेतों पर चमक रही थी। लतीफ अपनी हट्टी पर जा चुका था। उसकी बीवी सहन में बकरियों को नहला रही थी। मुझे जागते देखकर छोटे उस्मान ने अपने वालिद को इत्तिला दी। चंद ही सेकंड बाद वो मेरे पास आ गया। वो कुछ परेशान सा था। खैरियत है लतीफ? मैंने पूछा। है भी और नहीं भी। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वो जरा तवक्कुफ से बोला, सवेरे 8 बजे के करीब मेरे घरवाली ने बताया कि सरवत अपने बिस्तर पर नहीं है। हमने यहाँ वहां देखा पर वो नजर नहीं आई। मेरी घरवाली ने कहा कि कल वो देर तक हमसाई बरकते से बातें करती रही है। बरकते हमारे पिंड की दाई है और थोड़ा बहुत दवा दारू भी करती है। घरवाली ने कहा वो कहीं उसके साथ ना गई हो। हमने बरकते के घर से पता किया। उसके बंदे नूरदीन ने बताया कि बरकते भी घर में नहीं है। हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैं तुमको जगाना चाहता था, फिर सोचा कि कोई अच्छी खबर मिल जाए तो जगाता हूँ। इतने में बरकते और सरवत दोनों वापस आ गईं। सरवत ने बताया है कि वो हवेली में गई थी। उसने चौधराइन से बात की है और उसे हवेली में कुछ दिनों के लिए खाना पकाने का काम मिल गया है। वो उसी वक्त अपनी कुछ चीजें लेकर वापस हवेली चली गई। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई।
میں نے رات سروت کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ وہی کر رہی تھی جو اس کی مرضی تھی۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے یوسف ہے اور اس کی بازیابی ہے۔ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ لطیف نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تابش بھائی، اتنا گھبرانے کی گل بھی نہیں ہے، وہ سیانی لگتی ہے، اس نے جو کیا ہے دیکھ بھال کر ہی کیا ہوگا۔ ویسے بھی حویلی کے اندر زیادہ عمل دخل بڈی چوہدرائن کا ہے، وہ گھر کے مردوں پر سخت نظر رکھتی ہے۔ وہ سارا دن میں نے عجب بے قراری کے عالم میں گزارا۔ ایک دو بار موبائل پر سروت سے رابطے کی کوشش بھی کی، لیکن موبائل بند تھا۔ یہ بھی دکھ کی بات تھی کہ اس نے کال یا میسج کے ذریعے بھی مجھے مطلع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے راجا بھی گاؤں پہنچ گیا۔ میں نے فون پر اسے لطیف دی ہٹی کا پتہ بتا دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ہٹی یعنی دکان پر نہیں آئے، بلکہ سیدھا گاؤں کی چوپال میں چلا جائے، وہیں پر اسے حویلی کا کوئی نہ کوئی بندہ بھی مل جائے گا۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر اس نے لطیف کی دکان پر آنا ہو تو عام گاہک کے طور پر آئے اور مجھ سے کسی صورت اپنی جان پہچان ظاہر نہ کرے۔ راجا سروت کو نہیں جانتا تھا اور نہ وہ راجا کو جانتی تھی، لہٰذا میں نے راجا کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس سے پہلے ہماری طرف سے کوئی اور بھی حویلی کے اندر پہنچ چکا ہے۔ میں نے اور لطیف نے راجا کو تانگے سے اترتے اور گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے بھی دور سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق وہ مکمل دیہاتی لباس یعنی دھوتی کرتے میں تھا۔ اس کی آنکھ اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ وائل کے کڑھائی دار کرتے میں سے اس کا مضبوط کثرتی جسم اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس کے بازو کا زخم بھی غالباً اب بہتر تھا۔ چند دن پہلے تک اس کے گندے بال کندھوں تک پہنچتے تھے، اب وہ چھوٹے ہو چکے تھے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ حلیہ کافی تبدیل نظر آتا تھا۔ وہ رات میں نے بے چینی میں ہی گزاری۔ رہ رہ کر سروت کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ پیلی حویلی میں تھی اور یہ وہ جگہ تھی جس کے بارے میں مقامی لوگ بالکل اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو کسی طرح کا شبہ ہو جاتا تو سروت سخت مصیبت میں گرفتار ہو سکتی تھی۔ مجھے سروت کی منمانی پر بھی افسوس تھا۔ اس نے مجھے بے خبر رکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ شاید اسے پتا تھا کہ میں اسے کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ دوسری طرف میں راجا کے بارے میں بھی فکر مند تھا۔ ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کس حد تک۔ الصبح میں نے لطیف کو گاؤں کی چوپال کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کوئی سنگن لے۔ لطیف کی واپسی 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے کہا، لگتا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی کافی ہوشیار ہے۔ اس نے کل شام کو ہی چودھری انور سے بات کر لی تھی۔ اسے حویلی میں تو نہیں رکھا گیا، پر ڈیرے پر جگہ مل گئی ہے۔ ڈیرا گاؤں کی پچھلی طرف کھیتوں میں ہے۔ رات کو راجا ڈیرے پر ہی سویا ہے۔ آج وہ چودھری انور کو اپنی کاریگری دکھائے گا۔ لگتا ہے کہ وہ کام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سروت کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں۔ حویلی کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کے اندر کے معاملوں کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے تابش بھائی۔ دائی برکتے سے بات ہوئی تمہاری؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ کل سویرے وڈی چوہدرائن سروت کو باورچی خانے لے کر گئی تھی۔ اس نے سروت سے کوئی کھانا پکوایا، چھوٹے کو وہ پسند آ گیا۔ چوہدرائن نے اسے عارضی طور پر 1 ہفتے کے لیے باورچی خانے کا کام دیا ہے۔ لطیف بھائی، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اس کے لیے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بولا، مجھے اندر کے حال کا کچھ پتا ہے۔ اگر تو وہ سیدھا سیدھا کام کرتی رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تبھی ہوگا جب اس سے کوئی الٹا پلٹا کام ہو جائے گا، لیکن وہ مجھے سمجھدار لگتی ہے۔ اس نے جاتے ساتھی چوہدرائن کو بتا دیا ہے کہ وہ خود تو پکی دیہاتن ہے، پر اس کی ایک شہری سہیلی ہے جس سے اس نے شہری کھانے پکانے سیکھے ہیں۔ ہاں، سمجھدار تو بہت ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکی تو، مثلاً اسے حویلی میں اچانک اس کا شوہر نظر آ گیا، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے، کوئی بھی جذباتی حرکت کر سکتی ہے۔ اسے کرنی تو نہیں چاہیے۔ ایک تو اس نے کی ہے نا، ہمیں بتائے بغیر خود ہی حویلی میں چلی گئی ہے۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، لگتا ہے میاں بیوی میں بڑی محبت ہے۔ کوئی بچہ بھی ہے ان کا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ سروت تمہاری چچا زاد ہے؟ نہیں، خالہ زاد۔ جب تم اس کے بارے میں گل بات کرتے ہو تابش بھائی تو تمہاری آواز میں عجیب سی اداسی آ جاتی ہے۔ میری بات کا برا نہ منانا، کیا اس کے علاوہ بھی تم دونوں کا کوئی رشتہ رہا ہے؟ میرے اندر عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی۔ دل چاہا کہ اس ذاتی پوچھ گچھ کے جواب میں لطیف کو جھاڑ دوں، لیکن پھر خود پر ضبط کیا۔ وہ میری بے لوث میزبانی میں مصروف تھا اور مجھے پیر بھائی سمجھ کر خود کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں لطیف بھائی۔ یوسف کی گمشدگی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ ایک بیمار بہن اور بوڑھے سسر کے سوا سروت کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ اسے سنبھالنا بھی ہے
اور تلاش میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ فرض کیا تابش بھائی، یوسف یہاں حویلی میں ہی مل جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جو کچھ بھی کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو لطیف بھائی، میں پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے تم پر یا تمہارے گھر والوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی نے آواز دی اور وہ اپنے بچے عثمان کو گدی پر بٹھا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ 8-10 سالہ عثمان اپنی عمر سے زیادہ عقل مند تھا، بڑی چابک دستی سے دکانداری کر لیتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو شاید کسی چاچی تائی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ثروت نے یوں اچانک حویلی میں جا کر مجھے عجیب ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے رات کا زیادہ تر حصہ جاگ کر گزارا، صبح ناشتے کو بھی دل نہیں چاہا۔ لطیف اصرار کرتا رہا مگر میں نے دانت کے درد کا بہانہ بنایا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، کچھ اور نہیں تو وہ کہیں چھپ کر چھوٹا سا میسج ہی کر دیتی، بتا دیتی کہ خیریت سے ہے۔ میں آنکھیں بند کیے چٹائی پر نیم دراز تھا جب چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ پہلو میں کھڑی تھی، دیہاتی لباس میں گاؤں کی کوئی دوشیزہ نظر آتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے مختصر جواب دیا۔ بھائی لطیف بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بس دل نہیں چاہا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میرا کوئی حق نہیں ناراض ہونے کا۔ ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے کہ میں زبردستی تمہارے ساتھ چلا آیا ہوں، تمہارے معاملے میں مداخلت کر رہا ہوں۔ آپ کو غصہ ہے کہ میں آپ کو بتائے بغیر کیوں گئی؟ اگر میں بتاتی تو آپ کبھی جانے نہ دیتے، اور میں نہ جاتی تو یقین کریں بہت کچھ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا۔ وہ دبے دبے جوش سے بولی۔ کیا اوجھل رہتا؟ میں بتاتی ہوں سب کچھ، پہلے آپ ناشتہ کریں، میں 2 منٹ میں آئی۔ وہ میرے روکتے روکتے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انڈا پراٹھا لے آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پراٹھا اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے ہاتھ کا پراٹھا میں ہزاروں پراٹھوں میں سے پہچان سکتا تھا۔ ایسی زبردست گولائی ہوتی تھی جیسے پرکار استعمال کی گئی ہو۔ لطیف کی بیوی رضیہ شاید تھکی ہوئی تھی یا پھر کسی دوسرے کام میں مصروف ہوگی۔ تم بھی کھاؤ، میں نے کہا۔ نہیں، میں کھا کے آئی ہوں۔ وہاں بھی پراٹھے اور انڈے ہی بنے ہیں، ساتھ میں مکئی کی میٹھی روٹی تھی اور سوجی کا حلوہ تھا۔ کافی ڈٹ کر ناشتہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ چھوٹے بلال کو میں دلیا بنا کر دے آئی ہوں، وہ پراٹھا وغیرہ نہیں کھاتا۔ اس نے ذرا توقف کیا اور بولی، ابھی دوپہر کے کھانے میں کافی ٹائم ہے۔ میں نے بڑی چوہدرائن سے کہا، میں ایک چکر گھر کا لگا ہوں، سر درد کی دوا وہاں رکھی ہے، وہ لے آؤں۔ تمہیں کم از کم وہاں سے فون تو کر دینا چاہیے تھا، ایک میسج ہی بھیج دیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ سوری تابش، دراصل میں فون لے کر ہی نہیں گئی تھی، مجھے ڈر تھا کہ فون کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا دیکھا تم نے وہاں؟ اس نے اٹھ کر دروازہ بھیڑا، لرزاں آواز میں بولی، آپ کو پتا ہے حضرت تھانوی صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ حویلی میں نے خود دیکھا ہے انہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، وہ ایک کمرے میں ہیں اور کوئی وظیفہ وغیرہ کر رہے ہیں، بلکہ ان سے زبردستی کرایا جا رہا ہے۔ زبردستی؟ ہاں، کوئی لمبا وظیفہ ہے، شاید 2-3 دن کا۔ پتا چلا ہے کہ حضرت صاحب یہ وظیفہ ہر چاند کی 22ویں اور 23ویں رات کو کرتے ہیں۔ کوئی خاص پڑھائی ہے جس کے لیے یہ دن وقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پڑھائی کا خاص اثر ہے، پرانی ضدی بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کل خود دیکھا ہے، حضرت صاحب نے اپنے سامنے مٹی کا کوڑا پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں، بعد میں یہ پانی بوتل میں ڈال کر مریض کو دے دیا جائے گا۔ اور مریض کون ہے؟ وہی لڑکی جس کی ٹانگ کی چوٹ بگڑی ہوئی ہے، ہر وقت بخار میں رہتی ہے۔ تو وہ لڑکی ابھی یہیں ہے؟ ہاں تابش، وہ یہیں رہ رہی ہے، میں نے کل اسے پاس سے دیکھا ہے، اس کی شکل کچھ انڈین ایکٹریس سے ملتی ہے، اس نے آنکھوں پر نیلے لینس بھی لگا رکھے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت صاحب جو پانی دم کر رہے ہیں وہ اس لڑکی کے لیے ہے؟ جی ہاں، یہی پتا چلا ہے۔ حیرانی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت صاحب سے یہ سب کچھ زبردستی کرایا جا رہا ہے، یوں سمجھے کہ انہیں ڈرا دھمکا کر یہاں لایا گیا ہے اور ان سے زبردستی وظیفہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی عقل پر رونا آتا ہے، دم درود کا کام بھی بزور بازو کروا رہے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے سارا پتا کیا ہے، وہ وثوق سے بولی۔ انڈین ایکٹریس کی شکل والی اس لڑکی کا نام نیتو ہے، کچھ عرصے پہلے اس کی ٹانگ میں کہیں گولی لگ گئی تھی جس سے ہڈی کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ یہاں چودھری انور اور امجد وغیرہ کی خاص مہمان ہے۔ لاہور میں اس کی ٹانگ کے 2 آپریشن ہوئے تھے لیکن چوٹ بگڑ گئی ہے، انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کسی نے انہیں حضرت صاحب کا بتایا اور یہ کہا
کہ ان کا خاص وظیفہ ہڈی کے بگڑے ہوئے زخموں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی پتا چلا کہ یہ وظیفہ حضرت صاحب مہینے کی صرف آخری تاریخوں میں کرتے ہیں اور علاج کرانے والے بہت پہلے سے اس وظیفے کے لیے اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ لڑکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3-4 دن پہلے یہاں سے ہارون آباد پہنچی ہے۔ ان لوگوں کے پاس چودھری انور کا ایک رکا بھی تھا، جس میں چودھری انور نے کہا تھا کہ مریضہ ان کی خاص الخاص مہمان ہے اور جس طرح بھی ہو سکے اس کا کام پہلے کر دیا جائے۔ ثروت نے ذرا توقف کیا اور بولی، آپ کو پتہ ہی ہے حضرت صاحب وظیفے یا دوا دارو کے حوالے سے کسی کی سفارش یا مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے لڑکی اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ یہ وظیفہ مہینے میں صرف ایک بار ایک فرد کے لیے کرتے ہیں اور اس سے پہلے 3-4 نام لکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ معذرت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹری علاج جاری رکھا جائے۔ وہ ویسے اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، لیکن اگر وہ لوگ ضرور یہی وظیفہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ دن انتظار کر لیں۔ بس یہ معاملہ بحث اور تلخ کلامی میں بدل گیا۔ یہاں گاؤں سے 1-2 فون چودھری انور کے بھی گئے۔ حضرت صاحب اپنی اصولی بات پر قائم رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے زبردستی کی گئی۔ کچھ بندوں نے انہیں اسلحہ دکھا کر جیپ میں بٹھایا اور یہاں لے آئے۔ میں حیرت سے سن رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کا کام اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی سے گن پوائنٹ پر دعائیں خیر کرائی جا سکتی ہے۔ اس سے پیلی حویلی کے چودھریوں کی عقل سمجھ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ثروت نے کہا، ویسے تو حضرت صاحب کو خوب عزت دی جا رہی ہے۔ نوکر چاکر کمرے کے پاس سے دبے پاؤں گزر جاتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکوایا جا رہا ہے، لیکن وہ وظیفہ مکمل کرنے سے پہلے یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج شام یا کل صبح تک انہیں جیپ پر بٹھا کر احترام کے ساتھ ہارون آباد واپس چھوڑ آئیں گے۔ اور کوئی خاص بات نظر آئی وہاں؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے کہ اس زخمی لڑکی کی طرح 1-2 اور لڑکیاں بھی ہیں وہاں۔ ان کی حیثیت بھی وہاں مہمان کی سی ہے، لیکن میں ابھی تک انہیں دیکھ نہیں سکی۔ دراصل یہ کافی بڑی حویلی ہے، 2 منزلیں ہیں۔ حویلی کے کچھ حصوں کی طرف ملازم جا ہی نہیں سکتے۔ میں نے ثروت کو اس بارے میں تھوڑا بہت بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، ثروت، یہ ایک بڑا فلمی قسم کا چکر چلا ہوا ہے یہاں۔ تمہیں پتا ہے آج کل ٹی وی وغیرہ پر بھی ہم شکل لوگوں سے پرفارمنس کرانے کا ٹرینڈ ہے۔ کھلاڑیوں، سیاستدانوں اور اداکاروں سے ملتی جلتی شکلوں والے لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں اور وہ مزاحیہ پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمسائے ملک انڈیا میں بھی یہ سلسلہ عرصے سے چل رہا ہے۔ ثروت نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، 1-2 پرائیویٹ چینل ایسے بھی ہیں جو خاص طور سے ایسے پروگراموں پر فوکس کرتے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک چینل کے کچھ اہلکاروں کے ذریعے یہ دوہرا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نام نہاد آرٹ اکیڈمیاں بھی اس میں ملوث ہیں۔ پھر انہیں شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان میں سے مزید چناؤ ہوتا ہے۔ اس عمل میں بعض اوقات کوئی حیرت انگیز مشابہت والا چہرہ بھی مل جاتا ہے۔ اس چہرے کو یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے خاص طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نیتو نامی لڑکی جو تم نے حویلی میں دیکھی ہے، وہ بھی ان منتخب چہروں میں سے ایک ہے۔ مجھے شک ہے کہ ایک اور انڈین ایکٹریس سے مشابہت رکھنے والی کم از کم ایک اور لڑکی ضرور یہاں موجود ہوگی۔ اس کا نام سویٹی ہے۔ ثروت حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ روشن ماتھے پر الجھن کی پرچھائیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، 8-10 سالہ عثمان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہم چائے پینے لگے۔ عثمان ہمارے ارد گرد ہی موجود رہا، لہٰذا ہم دوبارہ بات شروع نہ کر سکے۔ جب میں چائے میں چینی ہلا رہا تھا، ثروت بغور میرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا جھجکتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ یہ آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے بدلے ہوئے سے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کی رنگت، ان کی جلد، بلکہ آپ سارے کے سارے بدلے ہوئے ہیں۔ تم بھی تو بدلی ہوئی ہو، میں نے چائے کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں کسی اور حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت سخت زندگی گزار رہی ہیں آپ۔ تمہیں پتہ ہی ہے یہ 2-4 برسوں کی بات نہیں، اسکول کے زمانے سے شروع ہونے والا جنون ہے، وہی مارشل آرٹ۔ لیکن آپ میں تو اور کئی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ نصرت بتاتی تھی کہ آپ خود کو جان بوجھ کر تکلیف میں ڈالے رکھتے ہیں۔ زخم ہو تو اس کا علاج نہیں کرتے، درد ہو تو اس کی دوا نہیں کھاتے، بے وجہ سردی گرمی اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ یہاں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نرم بستر چھوڑ کر چٹائی پر سو رہے ہیں۔ آپ کو کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی کھا پی تو رہا ہوں اور تم سے زیادہ کھا رہا ہوں، اور چٹائی پر سونا مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں کے لیے، بلکہ سب کھلاڑیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کمر میں درد نہیں ہوتا۔ وہ سر ہلا کر بولی، آپ بہت کچھ چھپا رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو عادت پڑ گئی ہے خود کو تکلیف دینے کی اور تکلیف دے کر خوش ہونے کی۔ تمہارے لیے یہ بات اطمینان کا باعث نہیں کہ میں خوش ہوں؟ وہ لاجواب سی ہو گئی۔
اسی دوران میں عثمان باہر جا چکا تھا۔ میں دوبارہ اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے اسے وضاحت سے بتایا کہ کچھ جرائم پیشہ لوگ مشہور اداکاراؤں کی ہم شکل لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنے میں مصروف ہیں۔ میری پوری بات سننے کے بعد وہ پرتفکر انداز میں بولی، تابش، اگر آپ اور آپ کے دوستوں نے چھان بین کی ہے تو ٹھیک ہی کی ہوگی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر ان لڑکیوں کو اس دور دراز گاؤں میں کیوں لایا گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ثروت، یہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ لگتا ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس سرحدی گاؤں سے کسی طرح بارڈر پار پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دم ثروت کے چہرے پر نظر آنے والے حیرت میں خوف کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ وہ بولی، تابش، تو پھر یوسف کیوں یہاں ہیں؟ ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ انہیں بھی بارڈر پار پہنچانا چاہتے ہیں؟ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ثروت کے الفاظ پوری شدت سے میرے کانوں میں گونجے اور مجھے لگا کہ جس سوال کا جواب مجھے اور عمران کو پچھلے کئی دن سے نہیں مل رہا تھا، شاید آج مل گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اتفاقاً یوسف فاروقی کی شکل بھی کسی مشہور چہرے سے مل گئی ہو؟ جب یوسف نے پاکستانی فلمی ہیروئن کی نقل کے ساتھ رات گزاری تھی، اسے جاوا کے کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ان پر انکشاف ہوا ہو کہ یوسف خود بھی ایک کام کی چیز ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ثروت کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ایک خیال ذہن میں آیا ہے، میں نے کہا، اور ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ جہاں تک میری معلومات تھیں، یوسف کی شکل کسی پاکستانی یا بھارتی فلمی اداکار سے تو ہرگز نہیں ملتی تھی۔ ممکن تھا کہ کسی اور شعبے کی سیلیبریٹی سے اس کی مشابہت ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب یوسف زخمی ہو کر ہسپتال میں تھا تو شازیہ بائی ایک خاص بندے کو عیادت کے بہانے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بندہ صرف یوسف کو ملاحظہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ملاحظہ اسی خاص مشابہت کے حوالے سے ہو سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعات کی کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ میں نے کہا، ثروت، نہ جانے کیوں میرا یہ یقین پکا ہوتا جا رہا ہے کہ یوسف کو بھی اسی حویلی میں لایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ… میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی خوبصورت ذہین آنکھوں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میری بات مکمل کرتے ہوئے بولی، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف کو بھی یہاں سے سرحد پار پہنچانے کی کوشش کی جائے گی؟ ہاں ثروت، ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم کوشش کرو کہ اگلے چند گھنٹوں میں یوسف کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ اگر کنفرم ہو جائے کہ وہ واقعی حویلی میں ہے تو پھر ہم ہر طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پولیس اور دوسرے اداروں کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ثروت نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بے چین نظر آنے لگی۔ احمد تھانوی صاحب کے حوالے سے اسے جو ڈھارس تھی وہ تو تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے تابش، میں واپس جاتی ہوں۔ جو ہی کسی بات کا پتہ چلا میں آپ سے رابطہ کروں گی۔ کیسے؟ میں خود چکر لگا لوں گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ثروت، بہت احتیاط سے، کسی طرح کا رسک نہیں لینا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لاتعلقی نظر آئی۔ یہ لاتعلقی میری فکر مندی سے تھی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گی۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور باہر نکل گئی۔ ثروت کو بھیج کر میری دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ میں نے ثروت کو راجہ کے بارے میں اور حویلی میں اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ لطیف کی بیوی رضیہ کو بھی راجہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لطیف دکان کا سودا لینے کسی قریبی قصبے تک گیا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا عثمان باپ کی جگہ دکان پر بیٹھا تھا۔ دوپہر کو مجھے چنے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ پتہ چلا کہ لطیف کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ساپہر کے وقت مجھے دور سے راجہ آتا دکھائی دیا۔ اس کی دھوتی ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ عام سے انداز میں دکان پر آ کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ کا پیکٹ خریدا۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن لطیف کے بجائے اس کا بیٹا دکان پر بیٹھا تھا۔ پھر اسی دوران میں حویلی کا ایک عمر رسیدہ ملازم بھی دکان کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور عثمان سے گپ شپ کرنے لگا۔ راجہ کو کوئی بھی بات کیے بغیر واپس حویلی جانا پڑا۔ جس وقت وہ حویلی والی گلی میں داخل ہو رہا تھا، وہاں سے ایک جیپ نکلتی نظر آئی۔ یہ حویلی ہی کی کیچڑ آلود جیپ تھی۔ جیپ دکان کے سامنے سے گزری تو میں چونک گیا۔ اس میں مجھے احمد تھانوی صاحب کی جھلک نظر آئی۔ اندازہ ہوا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے اور انہیں واپس ہارون آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ بہت خاموش بلکہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میں موجودہ صورتحال پر عمران سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کئی فون کیے لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑا ہوا تھا۔ لطیف کی واپسی شام کے فوراً بعد ہی ہو گئی۔ وہ اپنی سائیکل پر بہت سا سامان لاد کر لایا تھا۔ اس نے دوپہر کے کھانے کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ بھوکی نہیں تھی، تھوڑے سے چنے پھانک لیے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ دوپہر کو کھانا پکایا ہی نہیں گیا۔ اس نے پرتکلف کھانا پکوایا۔ چھوٹا گوشت، چاول اور حلوہ وغیرہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم حسب معمول بیٹھک میں آ بیٹھے۔ لالٹین کی روشنی میں ریڈیو سنتے رہے
اور باتیں کرتے رہے۔ آج تیز ہوا چل رہی تھی، مطلب ہی ابر آلود تھا۔ شام سے پہلے دائی برکتیں پیلی حویلی سے ہو کر آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ثروت وہاں خوش ہے۔ ایک ملازمہ آمنہ کے ساتھ مل کر اس نے باورچی خانے کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے۔ لڑکا بلال بھی اس سے راضی ہے۔ بڈی چوہدرائن نے ثروت کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اسے یہاں مستقل بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لطیف کو احمد تھانوی صاحب کی گاؤں میں آمد اور رخصتی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی دوران میں عمران کا فون آ گیا۔ یہ کال اس نے اپنے نمبر سے نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، کہاں غائب ہو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح؟ میں نے کوئی 10 بار فون کیا ہے، تمہارا نمبر ہی بند ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، بس یار تنگ آ گیا ہوں ان دونوں لڑکیوں سے۔ کون لڑکیاں؟ ارے یہی نرگس اور ریما، بس جان کھا لیتی ہیں یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ شادیاں وقت پر ہو گئی ہوتی تو تمہارے جتنے بچے ہوتے ان کے، بس تم جل جل کر کباب ہوتے رہنا۔ جب ایسی باتیں کرتے ہو تو شاہین کے سگے بھائی لگتے ہو۔ اچھا، یہ فون بند کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں بتایا تو ہے یار، ان لڑکیوں نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی شوبز کی کچھ اور لڑکیوں کو بھی میرے اندر سرخاب کے پر نظر آنے لگے ہیں۔ یار سچ بتاؤ، مجھ میں ہے کوئی ایسی بات؟ عام سا بندہ ہوں۔ اب اگر اللہ نے خوبصورتی یا ذہانت دی ہے تو اس میں میرا کیا دوش ہے؟ تم تو پیدائشی نردوش ہو، میں نے تائید کی۔ یقین کرو تابی، میں تو کئی بار اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے بالکل عام سا شخص بنا دے، جیسے تم ہو، جیسے یہ اپنا جیلانی ہے۔ اچھا، تم نے کوئی کام کی بات کرنی ہے یا میں فون بند کر دوں؟ ارے نہیں، یہ غضب نہ کرنا، پھر پتہ نہیں کال مل سکے یا نہیں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ انسپیکٹر شوکت کو میں نے مسلسل پیچھے لگایا ہوا ہے شازیہ بائی کے اور حنیف کے۔ حنیف نے تھوڑا بہت اور بتایا ہے یوسف کے بارے میں۔ کیا؟ میرا تجسس ابھر آیا۔ حنیف کا کہنا ہے کہ اتفاق سے یوسف کی ایک بدقسمتی اس کے لیے مشکل کی وجہ بن گئی ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا۔ اس نے شازیہ بائی کو 10 لاکھ روپے دیے تھے اور اس کے بدلے گلبرگ والی کوٹھی میں مزیدار رات گزاری تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر چلے جانا تھا اور نقلی ہیروئن نے اپنے گھر۔ قصہ ختم۔ مگر ہوا یوں کہ گلبرگ والی کوٹھی میں جاوا کے ایک دو بندوں نے یوسف کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ یوسف کی شکل انڈیا کے کسی مشہور بندے سے مل رہی تھی اور کافی زیادہ مل رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کوئی اداکار تھا، کھلاڑی تھا، یا پھر سیاستدان یا سیاستدان کا بیٹا وغیرہ۔ جاوا کے لوگ اس کے لیے للچا گئے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو ہمارے سامنے ہے۔ میں نے کہا، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ آج صبح میرے ذہن میں بھی آئی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہی ہے، انڈین اداکارہ کرشمہ کپور سے مشابہت رکھنے والی لڑکی نیتو بھی یہاں اس گاؤں میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اور لڑکی بھی یہاں ہو۔ آثار سے لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سرحد پار پہنچایا جائے گا۔ عمران بولا، سب سے پہلے تو تم یہ کنفرم کرو کہ یوسف یہاں حویلی میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ موجود ہے تو پھر ہمیں فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ قدم تو اب بھی اٹھایا جا سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن اگر یوسف اندر موجود ہے تو پھر ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ پولیس گھیرا ڈالے یا ہلہ بولے اور وہ لوگ اندر والوں کو نقصان پہنچا دیں۔ میں نے ثروت سے کہا تو ہے کہ وہ جلد از جلد یوسف کی ٹوہ لگائے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی لطیف کسی کام سے اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ وہ بیوی سے کسی بات پر بول رہا ہے۔ جھگڑے کی سی صورتحال تھی۔ پھر یہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ میں نے عمران سے بات مختصر کر کے فون بند کیا اور آوازوں پر کان لگا دیے۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں بیٹھک سے نکلا اور آوازوں کی سمت بڑھا۔ یہ ایک بند کمرے میں سے آ رہی تھیں۔ کمرے سے باہر برآمدے میں چھوٹا عثمان مچھردانی لگائے سو رہا تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگائے۔ آوازیں وضاحت سے سنائی دینے لگیں۔ لطیف لرزاں آواز میں کہہ رہا تھا، تم نے بہت برا کیا رضیہ، تم پر لعنت ہو، اللہ کی مار ہو تم پر۔ تمہیں ذرا خیال نہ آیا؟ وہ پیر بھائی ہے، مہمان ہے ہمارا۔ اوہ خدایا، اس عورت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اوہ خدایا۔ رضیہ تنک کر بولی، رونے کے بجائے شکر کر خدا کا، میں نے تجھے بچا لیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے یہ بات چوہدریوں سے ڈھکی چھپی رہنی تھی؟ وہ اڑتی چڑیوں کے پر گنتے ہیں، ایک آدھ دن میں تیرا سارا پول کھل جانا تھا۔ پھر انہوں نے ننگا کر کے الٹا لٹکا دینا تھا تجھے، اور ساتھ میں مجھے بھی۔ تیرے دماغ میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے، تجھے اتنی سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اس پنڈ میں رہنا ہے، یہاں جینا اور مرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے۔ پر تو نے ان کا بھی سوچا ہے؟ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ ان سے کس حکیم نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئیں اور بھیس بدل کر جاسوسیاں کریں؟ میں تجھے لکھ کر دے دیتی ہوں،
اس کی یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ وہ پولیس والا ہے. پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی پولیس والے یہاں پہنچ چکے ہوتے. بکواس کرتا ہے وہ, تجھے الو بنا رہا ہے. اوہ خدایا, لطیف پھر کر رہا. رضیہ نے کہا, اب کیے کرائے پر پانی نہ پھیرنا. میں نے یہی کہا ہے وڈی چوہدرائن سے کہ مجھے لطیف نے بھیجا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات؟ ابھی اس کا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی. میری رگوں میں لہو نے اچھالا مارا. لگتا تھا کہ حویلی سے لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے تیزی سے سوچا. کمرے میں واپس آیا. لکڑی کی ایک ڈولی کے نیچے میں نے کولٹ پسٹل چھپا رکھا تھا. میں نے پسٹل نکالا اور اس دروازے کی طرف بڑھا جو گھر اور دکان کو ملاتا تھا. دروازے میں سے گزر کر میں تاریک دکان میں داخل ہوا. گاجر کے مربے کا ایک مرتبان میرا گھٹنا لگنے سے کچے فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا. میں جانتا تھا کہ لطیف دکان کو اندر کی طرف سے بس ایک تالا لگاتا ہے. میں نے تاریکی میں ٹٹول کر تالے کا سراغ لگایا. گلی میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں. دروازے پر دستک دینے والے اب اندر آ گئے تھے. ان کی بلند غسیلی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. میں نے پسٹل کی نال تالے کے اوپر رکھ کر فائر کیا. اندھیرے میں دھماکے سے شعلہ چمکا. میرے دوسرے فائر سے تالا ٹوٹ گیا. میں نے لکڑی کے 8-9 فٹ چوڑے دروازے کی کنڈی کھولی, مگر اس سے پہلے کہ میں دکان سے باہر قدم رکھتا اندر آنے والے میرے سر پر پہنچ گئے. میری طرف 2 رائفلوں کی نالیں اٹھی ہوئی تھیں. ایک بڑی ٹارچ کا روشن دائرہ سیدھا میرے چہرے پر پڑ رہا تھا. خبردار اوئے, بھون کر رکھ دیں گے, ایک کرخت آواز تاریکی میں گونجی. اسی دوران میں باہر کی طرف سے دکان کا دروازہ بھی ایک جھٹکے سے کھل گیا. کئی افراد اس طرف بھی موجود تھے اور ان میں سے یقیناً کچھ مسلح بھی تھے. مزاحمت کرنے کو میں اب بھی کر سکتا تھا. میرے اندر ایک عجیب سی ترنگ تھی. مرنے اور مار دینے کا وہی جذبہ تھا جس کے بیج عمران نے میرے اندر بو رکھے تھے اور جس کی آبیاری بانڈیل اسٹیٹ میں جیکی کی کڑی تربیت نے کی تھی. لیکن پھر مجھے سروت کا خیال آیا. سروت اونچی دیواروں والی اس حویلی میں موجود تھی جہاں سے یہ لوگ دندناتے ہوئے آئے تھے. اگر اس مزاحمت کے دوران میں مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ کم از کم آج کی رات کے لیے تو اس حویلی میں تنہا رہ جاتی. نہیں, میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا. میرے دل سے آواز آئی. میں نے اپنا پسٹل جھکا لیا. اس کو پھینک کر پیچھے ہٹو, اندھیرے میں سے ایک گرجدار آواز نے کہا. میں نے پسٹل پھینک دیا. ایک شخص نے چمکدار میخوں والی لاٹھی گھما کر میرے کندھے پر ماری. 2 افراد نے مجھے عقب سے جکڑ لیا. میری گردن اور سر پر پستول کے دستے سے سخت چوٹیں لگائیں. میں چاول اور دالوں کی ادھ کھلی بوریوں پر گرا. یہی وقت تھا جب میں نے صفائی سے اپنا سیل فون دال کی ایک بوری میں گھسا دیا. انہوں نے ایک بڑے رومال سے میرے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے. اس دوران میں وہ گالیوں کی بارش بھی کرتے رہے. اب میرے ارد گرد لالٹینوں کی روشنی تھی. میں نے دیکھا لطیف دور ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا. وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا. میں نے بھی اسے امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا. چوہدری کے کارندوں نے اچھی طرح میری تلاشی لی اور پھر گھسیٹ کر کھڑا کر دیا. اور اب میں اونچی دیواروں والی پیلی حویلی کے اندر تھا.